آج کا دن بھی مولا بیت گیا، پھر میرا انتظار جیت گیا۔ انتظار ایک ایسی عبادت ہے کہ جو زندگی کا لازم و ملزوم قرار دیا جاتا ہے۔ ہر انسان رات کو صبح کے انتظار میں سوتا ہے، صبح ہوگی، اس یقین کے ساتھ سوتا ہے کہ صبح ہوگی۔ صبح شام کا انتظار ہوتا ہے، شام کے کھانے کا انتظار ہوتا ہے۔ اسی طرح انتظار زندگی کا اتنا لازم و ملزوم رکن ہے کہ ہمارا ہر آنے والا اندر سے سانس دوسرا سانس منتظر ہوتا ہے، ایک سانس نکل رہا ہوتا ہے، دوسرا پیچھے سے منتظر ہے۔ انتظار ہمارے سانسوں میں شامل ہے، ہماری زندگی کے جملہ امور میں انتظار شامل ہے۔ لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ ہم زیارات پہ جائیں گے، زواری پہ جائیں گے، ایک انتظار ہوتا ہے۔ چھوٹے سے بچے کی پرورش کی جاتی ہے، چیدہ مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چھوٹے بچے کی پرورش کی جاتی ہے، انتظار ہوتا ہے اس کے جوان ہونے کا۔ ہر ماں کو، ہر باپ کو انتظار ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہوگا، یہ بڑی ہوگی، پڑھ لکھ کے کسی اچھے عہدے پہ پہنچیں گے، اپنا بزنس کریں گے، جاب کریں گے، انتظار ہوتا ہے۔ چھوٹے کو انتظار بڑے ہونے کا، بڑے کو انتظار اس سے بڑے ہونے کا۔ انتظار زندگی کا لازم و ملزوم ہے۔ مخلوق پیسے اکٹھے کرتی ہے کہ ہم حج پہ جائیں گے، پورا سال پیسے اکٹھے کرتے ہیں، انتظار ہوتا ہے۔ ہر مہینے کے آغاز میں ایک اچھے انکم کا انتظار ہوتا ہے، ہر بزنس کے آخر میں ایک اچھے پروفٹ کا انتظار ہوتا ہے، ہر شادی کے بعد ایک نسل کا انتظار ہوتا ہے۔ ہر چیز میں انتظار زندگی کے ہر معاملے میں شامل ہے۔ اور جب سرکار سے پوچھا گیا، ختمی مرتبت امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، سرکار نے انتظار کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات فرمائی، جہاں یہ فرمایا میرے بھائی علی علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے، میرے بھائی علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، وہاں پاک رسول نے یہ بھی فرمایا میرے آخری لال کا انتظار افضل عبادت ہے۔ کائنات کی سچی زبان نے انتظار کو افضل عبادت قرار دے کر انتظار کی حقیقت کو واضح فرمایا۔ انتظار زندگی کا ایک ایسا لازم رکن ہے، ایک کمال عمل ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں سے انتظار ختم کر دیا جائے، پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں۔ میں نے جس طرح آپ کے سامنے چیدہ مثالیں روزمرہ کی، معاشرے کی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ انتظار اگر ہماری زندگی میں شامل نہ ہو تو ہماری زندگی مانند مردہ انسان ہے۔ انتظار میں زندگی ہے، انتظار میں کمال ہے۔ اسی ضمن میں میں نے کتاب مصباح الہدیٰ صفحہ نمبر 58 پہ جب امام سجاد علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ سرکار کی زبان مبارک سے جو بیان ہوا، جب وہ پڑھا تو کمال، ایک جملہ کمال۔ سرکار فرماتے ہیں جب جناب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے، وہاں اس علاقے کی ایک مومنہ عورت اکثر جناب نوح کے پاس آ کے کہتی تھی، یا نبی اللہ کتنا وقت ہے؟ فرماتے تھے ابھی دیر ہے۔ صبح آتی، شام تک بیٹھی رہتی، پھر چلی جاتی۔ ایک دن سرکار سے کہنے لگی، سرکار ابھی اور مزید کتنی دیر ہے؟ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے خاتون، اے اللہ کی مخلوق، آپ کو بتا دیا جائے گا جب ہم نے جانا ہوا۔ واقعہ تو بہت طویل ہے، میں مختصر سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے مقصد پہنچانا چاہتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آ گیا طوفان، بارش آئی، بہتر جانتے ہیں آپ، جل تھل پانی، کشتی کا تیار ہونا، کشتی کا چل پڑنا، سارا وہ تفصیلاً واقعہ چھوڑ کے جب طوفان تھم گیا، مولا فرماتے ہیں کہ جناب نوح کے دل میں خیال آیا کہ میں اس شہر جاؤں، اس جگہ جاؤں، اس علاقے میں جاؤں جہاں سے طوفان کا آغاز ہوا تھا۔ جب جناب نوح علیہ السلام جب وہاں پہنچے، دیکھا ایک جھونپڑی میں تھوڑا تھوڑا دھواں اٹھ رہا ہے، آگ روشن ہے،
قریب گئے, تکبیر بلند کی. مولا فرماتے وہ مومنہ عورت فوراً گٹھڑی لے کے باہر آ گئی اور آ کے کہنے لگی یا نبی اللہ کشتی تیار ہو گئی, سوار ہونا ہے. جناب نوح حیرت میں اور فرماتے ہیں اے مومنہ خاتون, اے پروردگار کی اعلیٰ مخلوق, کیا آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ یہاں کچھ ہوا تھا؟ کہنے لگی یا نبی اللہ کچھ بھی نہیں ہوا. کہا آپ کو نہیں پتہ چلا بارش آئی, پانی, طوفان؟ کہا یا نبی اللہ نہیں, آپ نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا؟ کہنے لگے یا نبی اللہ اتنا محسوس کیا, بادل گرجے, ہلکی ہلکی پھوار آئی اور اس سے آگے نہیں. اسی وقت جناب نوح علیہ السلام مڑ کے پروردگار کی بارگاہ مناجات کر کے کہتے ہیں اے اللہ رب العزت یہ کیا ماجرا ہے, اتنا بڑا طوفان آیا اور اس کو کچھ بھی نہ ہوا. آواز آئی اے میرے نبی, چونکہ آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا, یہ آپ سے محبت میری وجہ سے کرتی تھی, مین مرکزیت تو یقیناً پروردگار عالم کو ہی حاصل ہے. آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب جانا ہوا آپ کو بتا دیا جائے گا. وہ آپ کی محبت, میں نے اس کو ڈوبنے نہیں دیا. مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں, واقعہ بڑا طویل ہے, ضمن میں فرماتے ہیں یہ ہمارا پیغام رہتی دنیا تک کے مومنین تک پہنچنا چاہیے. جن سے ہم نے وعدہ کیا ہے ان کو یقین کے ساتھ سفر کرنا چاہیے, شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اور یقیناً سرکار یہ بھی فرمانا چاہتے تھے اگر ہم نے وعدہ کیا ہے خصوصاً آخری دور کی ریت کے ساتھ, جو بھی منتظرہ ہوں گے, جو بھی کنیزان امام زمان علیہ السلام, ناصران امام زمان علیہ السلام ہوں گے, جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا جملہ کام اپنی امام کے انتظار میں ہوں گے, تو معصوم فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ رب العزت اپنے ولی کے اس نظام میں اس کو شامل نہ کرے. انتظار کی حقیقت پہ ہمارے لیے غور کرنا بڑا ضروری ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا انتظار بالصبر, یہ نہیں کہ انتظار میں جلدی ہو, غصہ ہو, ناشکری ہو. انتظار بالصبر, یقین والا انتظار ہوتا ہی صبر کے ساتھ ہے. آج کا دن بھی مولا بیت گیا, پھر میرا انتظار